آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ دے ولیاں نو کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ دا ولی کہندے نے دوست نو، سجن نو، بیلی نو، یار نو، او دے بختاں تو قربان جائیے جنوں دنیا ولی اللہ کہندی، یعنی اللہ دا بیلی کہہ کے بلاندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا ولی بڑی عظمتاں دا حامل ہوندا ہے۔ میں تانوں ایک ایسی گل سنانا، تسی بڑے بڑے ویورساں تے گئے ہو دے، بڑے بڑے ولیاں دی شان تے بیان بھی سنے ہون دے، لیکن انشاءاللہ جڑی گل میں سنان لگا انشاءاللہ پہلے نہیں سنی ہوندی، اور اگر سنی بھی ہوئی تے کیڑا پھر سننے دا گناہ ہو جانا۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے گوڈے چھوٹے اپنے تھلے کرو، ہاں جو مزہ نہیں ہوندا گل کرنے دا، گوڈے تھلے کرو آواز بھی نہیں نکلدی تے اونج بھی محفل دے آداب دے خلاف ہوندا۔ المجالس السنیہ اے کتاب دا نام ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام دا زمانہ سی، اس وقت دا بادشاہ بڑا ظالم سی، خدائی دا دعوے دار سی۔ تسی آندے ہوتے آج دے کیڑا جے سنا اللہ نے، یہ بھی کٹ کوئی نہیں، لیکن خدائی دے دعوے دار نہیں، کٹ ویسے بھی کوئی نہیں۔ گل پہ کردا سا کہ اس وقت دا بادشاہ خدائی دا دعوے دار سی، لوکاں نوں کہندا سی میں رب ہاں تے لوگ انہوں سجدے کردے سن۔ قحط پہ گیا، لوگ بھوکے مرن لگ پے۔ جدوں قحط پہ گیا، حضرت ذی وقار ذرا توجہ کرو نا، جدوں قحط پہ گیا اے لوگ بھوکے مرن لگ پے نے، لوکاں دے جانور مرن لگ پے نے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک تے پیاس دی وجہ نال مرن لگ پے نے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا اے۔ سیانے آندے نے کہ جڑا اوکھے ویلے کام آنا ہوئے او دے کول چلے ہی جانا چاہیے۔ جدوں ایسا وقت ہو گیا، قحط پہ گیا، بارش نہیں آ رہی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس بادشاہ دے کول گئے، جا کے کہندے نے اسی تینوں سجدے کرنے آں، تینوں خدا مننے آں، اسی بھوکے مر رہے آں، تو ساڈا خدا ہے، ساڈے واسطے بارش وسا، اسی قحط تو ساڈی جان چھٹے، بارش وسے دی، گندم پیدا ہوے دی، لوگ کھان دے، زندگیاں بچ جان دیاں، لوگ آ گئے، آ کے کہندے نے اے بادشاہ تو ساڈا رب دے بارش وسا دے۔ بادشاہ کہندا اے میرے بندیو جاؤ چلے جاؤ، اج رات تک بارش آ جائے دی۔ بندیاں نوں تے ٹال کے ٹور چھڑیا، پر جدوں بندے ٹر گئے تے اپنے اندر چھاتی ماری تے او سائیں سردار نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا او پردے عیباں تے پائے نہیں بلا ہوئی۔ جدوں بندے ٹر گئے پھر سوچی پہ گیا کہ کی کراں، رب شب تے میں کو نہیں، بندیاں نوں آندا میں بندہ وسا دیاں تے بندے ٹر گئے، ہن کی کریے؟ سوچی پہ گیا۔ پھر او دے ذہن وچ ایک ترکیب آئی، انہیں ایک خط لکھ کے تے اپنے قاصد نوں کہندا ہے جا حضرت جرجیس علیہ السلام کول تے انہاں نوں کہہ کہ اے خط اپنے رب نوں سناؤ۔ قاصد لے کے خط حضرت جرجیس علیہ السلام کو جاندا ہے، جا کے کہندا ہے جی اے بادشاہ نے خط ٹوریا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے کہ اے خط اپنے رب نوں سنا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے خط پڑھیا ہے، خط پڑھ کے کمبن لگ پے نے، خط رکھ دتا وے، اللہ آپ نال ہم کلام ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے اے جرجیس تیرے کول میرا خط ذرا او تے سنا۔ ہن ویکھو اللہ تے علیم بذات الصدور، تو کسے بھی گٹھ وچ وڑ کے گناہ کرے اللہ ویکھ رہا ہے، تو دل وچ ارادہ کرے اللہ جاندا ہے، تو کچھ بولنا ہوندا ہے اللہ اے بھی جاندا ہے، تو کچھ لکھنا ہوندا ہے اللہ اے بھی جاندا ہے، او علیم بذات الصدور۔ لیکن پھر بھی آخر آئے کہ
جرجیس مینوں خط سنا پتہ لگ گیا اج جڑے لوگ کہندے نے نبی نے فلانے مقام تے پوچھیا میرا فلانا صحابی کتے وے اگر علم غیب ہوندا تے پوچھ دے ہی نا میرے دوستا توجہ تے کرنا او لوگ دلیل دیندے نے کہ میرا نبی صحابہ کو پوچھدا سی فلانا صحابی کتے وے اے دلیل ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں سی میں کیا رب نو تے پتہ ہوندا ہے کسے نے کی بولنا ہے کسے نے کی لکھنا ہے تے رب پھر بھی پوچھ رہا ہے رب پھر بھی کہندا جرجیس خط سنا دے پتہ چلیا رب جاندا ہے پھر بھی پوچھدا ہے ساڈا نبی بھی غیب جاندا ہے پھر بھی پوچھدا ہے آپ سبحان اللہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے پوچھا جرجیس خط سنا حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ دا حکم سنیا خط کھولیا خط پڑھنا شروع کیا خط وچ لکھیا سی کہ اے جرجیس دیا ربا اج رات تک بدل آ جانا چاہیے اگر اج رات تک بدل نہ آیا تو میں تیری خدائی تے انج دا حملہ کرنا ہے کہ دنیا تیری تماشا ویکھے استغفر اللہ بادشاہ میں پہلے جرجیس علیہ السلام خط پڑھ کے کمبل لاگ پے کہ ایڈی بڑی گستاخی لیکن ہن اللہ دے حکم تے اللہ نو سنا رہے نے اچھا خط دا متن ہے کہ جرجیس دے ربا اج رات تک بدل آ جانا چاہیے جے نہ آیا تے میں تیرے تے ایندا حملہ کراندا کہ دنیا تیری تماشا ویکھے معاذ اللہ جدو حضرت جرجیس علیہ السلام خط سناندے نے اللہ اے نہیں فرمایا اے جرجیس میں ہن آکھاں تے اوتھے مر جائے گا میں ہن زمین نو حکم دیواں اونوں اپنے اندر دھنسا دیوے دی میں ہن ملک الموت نو بھیجاں او دی جان کڈ لوے دا اے ہے کون ہے کیا پتی کا شوربا اے کون ہوندا ہے ایک چھوٹا جہا کیڑا ہو کے میرے نال لڑدا ہے مینوں کہندا تیرے تے حملہ کراندا حضرت جرجیس علیہ السلام خاموش نے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں ہنے مار دینا اللہ نے فرمایا اے جرجیس انہوں جا کے پوچھنا تیرے کول کیڑی طاقت ہے جس نال اللہ تے حملہ کرے دا اے جرجیس میرا تے ہاتھ بھی کوئی نہیں جنوں مار لوے میرے تے پیر بھی کوئی نہیں میرا تے جسم بھی کوئی نہیں جسم ہووے تے تکلیف دتی جاندی ہے میرا تے جسم بھی کوئی نہیں اللہ آزاد پا کے اللہ نے فرمایا اے جرجیس جا کے انہوں پوچھنا تم میرے رب ذوالجلال نو کنج تکلیف دیویں دا حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ دا حکم سنیا ہے اے غوث اعظم دی شان وچ منعقد کردہ محفل چ بیٹھنے والے ہو ذرا توجہ نال سننا ہے جدو حضرت جرجیس علیہ السلام جاندے نے جا کے بادشاہ نو کہندے نے اے بادشاہ اے تے دسنا تم میرے رب نو لڑائی دا چیلنج کیتا ہے تو آکھے میرے رب نو کہ میں تیرے تے حملہ کراں دا اور انج دا حملہ کہ دنیا تماشا ویکھے دی اے بادشاہ اے تے دسنا تو کی کر سکنا ہے میرے رب دا تے ہاتھ ہی کوئی نہیں میرے رب دے تے پیر ہی کوئی نہیں میرے رب دا تے جسم ہی کوئی نہیں اور تو رب تک پہنچ بھی نہیں سکدا تو تے ہوا چ ایک سیکنڈ کھلو نہیں سکدا رب تک کیویں پہنچے دا آؤ ذرا توجہ نال سنو بادشاہ کی جواب دیندا ہے بادشاہ کہندا ہے مینوں پتہ ہے میں تیرے رب تک پہنچ نہیں سکدا میں تے بڑا کمینہ ہاں میں تے زمین دا کیڑا ہاں میں تیرے رب تک نہیں پہنچ سکدا پر اے جرجیس میں انہوں تکلیف دیواں دا علماء بیٹھے نے وہ بادشاہ کہندا ہے آزیتو بعزیت اولیاء مینوں پتہ ہے جدو میں او دے ولیاں نو تکلیف دیاں دا اے او دے ولیاں نو دتی
ہوئی تکلیف ولیاں نو نہیں سدھی رب ذوالجلال بادشاہ کہندا ہے کہ مینوں پتہ ہے تیرے رب دا جسم کوئی نہیں تیرا رب مینوں کدے ٹردیاں پھردیاں لبڑا بھی کوئی نہیں جڑا مینوں تکلیف دے لواں لیکن او دے ولی تے معاشرے وچ موجود نے او دے ولی تے دنیا تے ہے نے آزیتو بی عزیشت اولیاء میں انہوں تکلیف دیواں دا او دے ولیاں نو تکلیف دے پتہ لگیا کہ اس وقت کافراں دا بھی عقیدہ سی کہ جے ولیاں نو تکلیف دئیے تے سیدھی اللہ نو تکلیف ہوندی تے جڑے اج کہندے نے درباراں تے شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہاں دی پھر ذرا سوچ لو انہاں دی سوچ کی ہے اس وقت دا کافر بادشاہ بھی جاندا سی کہ اگر ولیاں نو تکلیف دئیے تے تکلیف سیدھی اللہ نو ہوندی ہے تکلیف سیدھی اچھا حضرت جرجیس علیہ السلام او دی گل سندے نے واپس آندے نے اللہ نال پھر ہم کلام ہوندے نے اللہ فرماتا ہے جرجیس بادشاہ کی کہندا سی ہن ویکھو نا توجہ تے کرو نا اللہ تے جاندا ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ پوچھیا اے جرجیس دس بادشاہ کی کہندا سی حضرت جرجیس علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ انہیں بھی کوئی طریقہ سوچیا ہویا ہے وہ کہندا میں تیرے ولیاں نو تکلیف دیاں دا میں تیرے ولیاں نو تکلیفاں دیاں دا اذیتاں دیاں دا گالاں کڈاں دا اے گالاں سیدھیاں تینوں تکلیف دین دیاں اللہ نے پھر بھی نہیں فرمایا اللہ ہن بھی کہہ سکدا سی میں ہن فرشتہ بھیجاں دی جان کڈ لوے میں آسمان نو حکم دیاں او دے تے ٹٹ جائے میں زمین نو حکم دیاں او دے اونوں اپنے وچ تنس لوے اللہ نے کوئی حکم بھی نہیں دیتا اللہ نے فرمایا اے جرجیس جاؤ اس بادشاہ نو کہہ دے میرے کسے بھی ولی نو کچھ نہ آکھے میں اج ہی بدل وسا دیواں اور ویکھو اللہ نے فرمایا جرجیس نے جا کے میرے کسے ولی نو کچھ بھی نہ آکھی میں اج ہی بدل وسا دیواں اچھا جی رات گزری موسلا دار بارش ہوئی قید ختم ہو گیا ہریالی بہت سارا بدل وسیا لیکن حضرت جرجیس علیہ السلام تے اللہ دے برگزیدہ بندے سرنا ساڑھے تواڑے جہاں بندہ ہوندا ہن بھی شاید کسی دے ذہن وچ گل آ گئی ہوے کہ یار اے کی گل اللہ کسی بندے دی دھمکی چ آ سکدا کسی بھی بندے دی زبان اگر بول دیے تے اللہ دے حکم تو بغیر بولے تے اللہ اتھی روک سکتا ہے اور اے قرآن پاک تو صحابت علماء تشریف فرمانے بلعام بن باورا ایک ایسا ولی سی کہ او انج دعا منگدا سی نا توجہ کریو انج دعا منگدا سی نا یہ آمین کہہ کے اودے ہاتھ انج منہ نال لگدے نہیں سن اتھی دعا قبول ہو جا آمین کہہ کے ہاتھ ایتھے نہیں سن لگدے اتھی دعا قبول ہو جاندی سی ایڈا برگزیدہ ولی سی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر دے خلاف او دی قوم نے آکھا کہ بد دعا مانگو پہلا انہیں آکھا نہیں منگنی میں تے ولی ہاں تے نبی نے میں نہیں منگنی لیکن پھر لوکاں لالچ دیتے لالچ جڑا ہے بڑا کچھ کروا سکدا ہے ختم نبوت ڈاکا بھی لالچ نہیں مروایا لالچ بڑا کچھ کروا سکدا ہے جدوں لوکاں نے لالچ دیتا تو انہیں نہ ویکھیا کہ منوں اللہ نے مستجاب الدعوات ولی بنایا میں دعا منگنا آمین آخر دی پہلا دعا قبول ہو جاندی ہے تے میں جو نہ کراں لیکن لالچ کروا سکدا ہے او ایک پہاڑ تے چڑھیا پہاڑ تے چڑھ کے بد دعا منگن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے اے مثال تانوں دے رہا کہ زبان اللہ دے حکم دے خلاف چلے اللہ روک سکدا ہے او اللہ دے نبی دے خلاف بد دعا کرن لگا سی ہاتھ چکے زبان چوں بولی اپنے طرفوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف جاندا ہے لیکن لفظ اپنے خلاف بولی جاندا ہے دعا واسطے ہاتھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر دے خلاف دعا منگنا لیکن ہاتھ چکے نے زبان چوں اپنی طرفوں بول رہا ہے کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر نو تباہ کر معاذ اللہ لیکن زبان چوں نکلی جا رہا ہے یا اللہ میری قوم نو تباہ کر اور اے مثال دے رہے ہیں کہ زبان اللہ دے حکم تو بغیر بولے تے اللہ اتھے ہی انہوں روک سکتے
اچھا اللہ نے بدل وسا دیتا. بندہ سوچ رہا ہے کہ یار اللہ نے جب بلعام بن باورا دی زبان کو کنٹرول کر لیا اور او دی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے جی دیتی تھی. اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. او دی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے جی دیتی. او جڑا پہلا ولی ہوندا سی او دی بعد مثال اللہ نے کتے جی دیتی. او دی زبان بھی اللہ نے کنٹرول کر لیا. تے اگر او دی نو کر سکدا سی تے کر تے بادشاہ دی نو سکدا سی. جی گل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جرجی سن جا کے آ میرے کسی ولی نو ککھ نہ آکھے اج بدل وسا دیواں اور بدل وسیا وی. جڑے او دے پجاری سن جڑے بادشاہ نو رب منتے سن تے بڑے خوش ہو گئے. لو جی بادشاہ تے واقعی سچا رب ہے. اساں نو جا کے آکھیا سی بدل وسا تے بدل وس گیا. اے نہیں پتہ کدے کدے پیراں تھلے دے کدے پھر بدل وسوا رہا ہے. کدیاں منتاں کر کے بدل وسوا رہا ہے. او تے انہاں نوں نہیں سی پتہ. حضرت جرجیس علیہ السلام صبح اٹھے بدل بڑا وسیا. آپ صبح اٹھے دروازے تے دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ انہیں آخیا جی بادشاہ. اور میں دفع ہو جا. آپ نے غصہ سی کہ میرے رب دے خلاف انہیں گلاں کیتیاں نے تے انہیں اللہ کو بدل منگیا. اللہ نے بدل دے سڑیا. انہیں ایتھے کی لینا ہے؟ جدوں بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تے آپ غصے دا اظہار کیتا. بادشاہ کہندا ایک باری بوہا تے کھول. آپ نے بوہا کھولیا لیکن آپ دے چہرے دے اتے ہلے بھی غصہ ہے. ظاہر ہے جڑا اللہ دا نیک بندہ ہوندا ہے انہوں اس گل دا غصہ ہوندا ہے کہ فلاں بندہ اللہ دے احکام دے خلاف چل رہا ہے. اج اسی کی کرنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ دی حدود نو توڑ دے پھر او دے نال کوئی جناب دشمنی نہیں. اگر ذرا اج نہیں ساڈے نال کوئی ہو جائے تے جناب اوتھے بلانا چھڑ. جی گل ہے نا. حالانکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی بھی رکھو تے اللہ واسطے رکھو, دوستی بھی رکھو تے اللہ واسطے رکھو. لیکن اسی کی کرنے ہیں اگر کوئی بندہ ساڑھے سامنے پہ کہ کتا بھی بڑا گناہ کری جاندہ ہے جناب وہ کوئی گناہ نہیں, خیر ہے. اگر کسی اور دے سامنے ماسا آگے ساڑھے خلاف گل کر سکتے تو بڑا بڑا گناہ ہو گیا. تو بعد انہوں نہیں بلانا. حالانکہ ویکھنا تے یہ چاہیے کہ اسی اللہ دی ذات واسطے کدے نال دوستی رکھیے, کدے واسطے کدے نال اللہ دی ذات واسطے دشمنی رکھیے. اللہ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت جرجیس علیہ السلام نے بوا کھولیا ہلے بھی غصے دے آثار نے. آپ غصے وچ نے. بادشاہ نو ویکھ کے آپ فرماندے نے کدھر آیا ہے تو جو آکھیا سی اللہ نے پورا کر دیتا ہے. ایتھوں چلا جا, ایتھے کی کرن آیا ہے؟ بادشاہ کہندا ہے اے جرجیس بدل تے وس گیا ہے لیکن او بدل وسنے دے نال نال او دی رحمت دیاں کڑیاں میرے دل تے بھی پہ گئیاں. بادشاہ کہندا ہے اے جرجیس او بدل وسیا ہے, صرف زمین تے نہیں وسیا, او بدل میرے دل تے بھی وس گیا ہے. اے جرجیس تیرے اگے ہاتھ بن کے التجا کرنا وا, مینوں کلمہ پڑھا کے اپنے اللہ دا غلام بنا لے. آپ فرماتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام پوچھتے نے کہ بادشاہ تینوں ہویا کی ہے؟ تو اللہ کو بدل منگیا, اللہ نے بدل دے چھڑیا. اے تے کلمہ پڑھنے والی کیڑی گل؟ تو اللہ نو آکھے اللہ بدل وسا تے اللہ نے بدل وسا چھڑیا. حضرت جرجیس کہندے نے بادشاہ کیوں مسلمان ہونا ہے, کیوں میرے اللہ نو مننا ہے؟ تو جو کر رہا سے کرنا, ہن کی ہویا ہے؟ تو اللہ کو بدل منگیا ہے, اللہ نے بدل دے دیتا ہے, ہن کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ میرے مسلمان بھائی غوث اعظم دی شان وچ سجائی ہوئی اس محفل دے وچ بیٹھن والے ذرا توجہ تے کرنا. اس بادشاہ دا جواب سنو. او بادشاہ کہندا ہے میں کلمہ اس واسطے پڑھنا ہے, میں کلمہ اس واسطے پڑھنا ہے او خدا جڑا اپنے دوستاں دی دوستی دی خاطر, اپنے دوستاں دی دوستی دی خاطر اپنے دشمناں نوں وی نواز دے. او حق رکھدا ہے, او دا کلمہ ضرور پڑھیا جائے. بادشاہ کہندا ہے میں کلمہ تاں پڑھنا ہے او ذات جڑی اپنے دوستاں دی دوستی وچ آ کے دشمناں نوں وی نواز سڑے, او حق رکھدی, او دا کلمہ ضرور پڑھیا جائے. اے شان اولیاء دی یقیناً تساں گل پہلے نہیں سنی ہوندی. شان اولیاء دی اے کہ اللہ تعالی وقتی طور تے اپنی خدائی تے تانا بھی برداشت کر لیا کہ لوکاں نے تے یہی سوچیا ہونا ہے جنہاں نوں پتہ سی
کہ یار اللہ نو انہیں آکھیا کہ میں تیری ولیاں نو تکلیف دیاں دا تے اللہ نے بدل وسا چھڑیا ایدی تے معذرت تمجید ہونے والی گل ہو گئی وقتی طور تے اللہ نے تانا بھی برداشت کر لیا لیکن اللہ نے فرمایا کہ تانے برداشت کر لینے لیکن اپنے یاراں دی شان ضرور بخاندے ہیں اللہ اپنے یاراں دی شان ضرور بخاندے ہیں تے اینی بلند شان ہے اللہ دے اولیاء دی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان تے وراء الورائے بہت بلند شان ہے آپ دی آپ وہ ہستی نے کہ جنہاں دا سلسلہ اپنے والد دی طرفوں میں حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا تک جاندا ہے اپنی والدہ دی طرفوں بھی جاندا ہے یعنی آپ اپنے ابا جی دی طرفوں بھی سید نے اپنے اماں جی دی طرفوں بھی سید بندہ والد دی طرفوں ہی ہو جائے پھر بھی کافی ہوتا ہے لیکن آپ حسنی حسینی سید نے ایک پاسوں سلسلہ حضرت امام حسن تک جاندا ہے دوسری پاسوں سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاندا ہے آپ حسنی حسینی سید نے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کمال عطا فرمایا بچے بیٹھے نے چلو اے گل سنا دینا بچیاں دی حوصلہ افزائی دے طور تے او گل تے تساں سارے سنی ہے نا جدوں آپ بچے جے سن تقریباً 9 سال دی عمر سی آپ نو بغداد شریف آپ گئے علم حاصل کرنے واسطے راہ چ ڈاکواں لوٹ لیا اور انہاں پوچھا تیرے کول کی آپ نے فرمایا 40 دینار اور ایک آیا دوجا آیا تیجا آیا گل چلدی سردار تک پہنچی آپ فرماندے سن 40 دینار نے تے تلاشی نہ سن دیکھ بھی نہیں سے نکلدا بس او ڈاکواں دا سردار کہندا کتھے نہیں اور میں اندر سے لینے نے قمیض لوائی اور انہوں ٹانکے لگے سن تروپے لگے سن او کھول کے ویکھیا اندر واقعی 40 دینار موجود سن تے بعد سے کہندا او ڈاکواں دا سردار کہندا یار اندر جے سن تے تو کیوں بولیا تو کیوں سچ نہیں تو سچ کیوں بولیا تو جھوٹ بول کے اپنے پیسے چھپا لیندا آپ نے میں نہیں جدوں میں گھروں نکلیا سا میری امی جی نے ارشاد فرمایا سی کہ بیٹا جھوٹ کدے بھی نہیں بولنا میں اپنی امی نال کیتے ہویا وعدہ نبھا بادشاہ اور ڈاکواں دا سردار ہے سن کے آپے بھی تائب ہو جاندا ہے اور سارے او دے ڈاکو یار جننے بھی نے او سارے آپ دے ہاتھ تے توبہ کر لیندے او 9 سال دا بچہ ہے غوث اعظم او ولی نے جڑے 9 سال دے بچے سن تے ڈاکواں دے سرداراں توبہ کرا دیندے اچھا توبہ ویسے کی ہوئی بڑی عجیب گل ہے نا 9 سال دی عمر چ ڈاکواں دے سردار نے توبہ کر لی کیوں کیتی ڈاکواں دے سردار نے آکھیا یار تو ایک بچہ ہو کے اپنی امی نال کیتا وعدہ تو نہیں تروڑدا تے میں کڈا کمینہ کہ اپنے رب دیاں ہتھاں نوں تروڑنا اج تو بعد نہیں تروڑن لگا آپ دی والدہ نے گھروں بھیجن لگے ارشاد فرمایا سی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کی فرمایا سی جھوٹ نہیں بولنا تے ساڈیاں ماواں کی کردیاں نے بچہ چھٹی کر لوے نا مسجد سے گیا پاویں نانکی ہوئے پتر کاری نے جا کے آکھی کس چڑی انجی ہوندا ہے نا کاری نے جا کے آکھی کس چڑی سی حالانکہ بچہ بالکل ٹھیک ہوندا ہے کہ نانکی ہوندا ہے تے آکھنا پتر کاری نے جا کے آکھی کس چڑی سی صبح دا ٹائم ہے بچہ بھی با وضو ہے آپ بھی شاید نماز پڑھی ہوئے دی تے بچے نو مسجد بھیج رہی تے مت کاتی دے رہی ہے جھوٹ دی جا کے با وضو مسجد دے وچ سوارا ہاتھ پھاڑ کے نہ آکھی جی مینوں کس چڑی سی جھوٹ ہو گیا کہ نہ ہو گیا تے جائیں دی تربیت کرنی تے پھر بچے غوث اعظم دے نقش قدم تے چلن دے ہرگز نہیں چلن دے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد سے محفل سے جا کے بیٹھنے والے ہو اپنے کردار بھی ایندے بناؤ کہ حضور غوث اعظم آپ دی اگر 9 سال دی عمر دے وچ ایڈا بڑا ڈاکواں دا قافلہ پورا ایک ڈاکواں دی گینگ طائب ہو سکتی ہے تے کم از کم اپنے بچیاں نوں ایندہ بناؤ اپنی زندگی وچ کم از کم کو 3-4 گناہگاراں نوں توبہ کروا لین لیکن اسی آپ ہی انہاں نوں جدوں جھوٹ بولوانا سکھانا تے پھر توبہ کنج کسے بھی کروان دے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی کیا بات ہے کیڑی آپ دی گل سناواں آپ دی ایک بچپن دی گل میں سنان پہلے اور لگا سا پھر ایذر آ گیا کہ آپ جدوں مدرسے پڑھدے سن بغداد شریف روزانہ چھٹی دے ٹائم تے بچے کھیڈدے سن میں بچے تہاڈی نظر گل کر رہے تانوں سنا رہے کہ چھٹی دا ٹائم ہونا تے بچیاں سارے کھیڈنا تے آپ نے کوئی نہ کھیڈنا آپ نے ایک جگہ تے بیٹھ کے اللہ تعالی دے رسول دا ذکر کردیاں رہنا ایک دن بچے آ کے کہندے کہ یار عبدالقادر تو ساڈے نال نہیں کھیڈدا آپ نے فرمایا میں کھیڈن نہیں آیا میں لوکاں نوں اللہ لانا آیا
بچے کہتے ہیں نہیں یار تو ساڑھے نہ کھیڑ، ایک آیا دوجا آیا تریجا آیا چوتھا آیا، قربان جاواں یار انہاں بچیاں دی عظمت تو جنہاں دا یار سید عبدالقادر جڑے یار بھی والے پیر دے یار سن، انہاں بچیاں دی عظمت تو بھی قربان جائیے۔ جس سب سارے اکٹھے ہو گئے تھے آپ دے یار سن، آپ میں چلو ٹھیک ہے یار کل کھیڈاں آج نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج شاہ جی شانیاں دا منڈا آج من گیا کھیڑنے کے۔ دوسرے دن دا ٹائم ہوا، بچے سارے بڑے خوش نے کہ آج شانیاں دے منڈے نے بھی کھیڑنا ہے۔ بچے عرض کرتے ہیں شاہ جی کھیڑیے، آپ نے فرمایا کہ کھیڑنا ہوندا لیکن ایک شرط ہے، کھیڑو کھیڑنی ہے جڑی میں آکھاں۔ بچے بڑے خوش ہوئے یار تو کھیڑ صحیح جڑی کھیڑ آنا کھیڑنے آپ نے میں چلو آؤ گلی چ بچیاں نو لے کے گلی چ گئے، دو لائناں بنا لیاں، ایک اس سائڈ تے ایک اس سائڈ تے، اور میں جے کھیڑنا تے میری مرضی دا کھیڑنا ہے۔ بچے پوچھدے نے کی کھیڑنا ہے، اور میں چلو اس لائن نو فرمایا تسی بھی چلو، دوسری نو فرمایا تسی بھی چلو، ایک لائن گلی چ چاو چاہ دی جائے دی لا الہ الا اللہ، دوسری آخ دی جائے دی محمد رسول اللہ۔ تے جنہاں دے بچپن دے کھیڑ اینڈ ہون انہاں نو غوث اعظم آکھیا جاتا ہے۔ جڑے بچپن چ کھیڑدے بھی سن تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھیڑدے سن، جنہاں دی کھیڑاں ایسا انہاں نو غوث اعظم آکھیا جاتا ہے۔ آپ دی علمی بصیرت تے ایک گل سنانا۔ آپ دے دور وچ ایک بندے نے منت مان لئی، کہندا ہے یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے تے میں منت ماننا کہ میں کائنات چ وہ عبادت کراں دا جڑی اس وقت کوئی بھی اور بندہ نہیں کر رہا ہوندا۔ منت مان لئی تے منت پوری ہو گئی، وہ کام ہو گیا جو انہیں آکھیا کہ یا اللہ کام ہو جائے، وہ کام ہو گیا۔ ان جس ٹائم لگا پوری کرن تے بہ گیا، پہلا لگا نماز پڑھن، یار تے کوئی اور ہی پڑھدا ہوئے تا انہیں مسلمان نے دنیا وچ، پھر آندا چلو قرآن پڑھنا، اے نہیں نا نیکیاں سب تو پہلے نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ نماز پڑھن لگا تے آندا کوئی اور ہی پڑھ رہا ہوئے تا، قرآن پڑھن لگا تے آندا دنیا چ مسلمان نے کوئی اور ہی قرآن پڑھ رہا ہوئے تا۔ پھر جناب صدقہ کرن لگا، آندا انہیں مسلمان نے کوئی اور ہی صدقہ کر رہا ہوئے۔ جڑی نیکی سوچے فلانی کرنا آکھے یار کوئی اور بھی کوئی نیکی کر رہا ہوئے تا، ہن کی کریے؟ آ گیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردا ہے کہ حضور میں اے منت منی سی کہ میرا فلانا کام ہو جائے تے میں ایسی عبادت کراں دا جڑی کوئی اور نہیں کر رہا ہونا۔ پہلے ہی والا سوچ لینا کہ میں کیڑی منت مان رہا۔ منت بندہ کوئی روک چاج دی منتا ہے، آج کل منتا کی نہیں مندے نے لوگ جی فلانا کام ہو جائے تے مولا علی مشکل شاہ دا معجزہ پڑھنا، انجی گل ہے آندیاں نے نا بیبیاں فلانا کام ہو جائے مولا علی مشکل شاہ دا معجزہ پڑھنا۔ اچھا دسو رہتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے کہ ولی نے، تو سارے نو پتہ نبی نے کہ ولی نے نا معجزہ تے ہوندا ہی نبی دا، جدوں گل ہی غلط تے پڑھنا تساں کی ہے؟ جدو اے آسنے مولا علی مشکل شاہ دا معجزہ پڑھنا ہے کہ معجزہ تے ہوندا ہے نبی دا، یا جدو گل ہی غلط ہے پھر کی منت مننی تے پڑھنا کی ہے؟ مولا علی مشکل کشا دی کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اے 10 بیویاں دی کہانی پڑھنی ہے، 12 بیویاں دی کہانی پڑھنی، یار بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، قرآن تو ود کے بھی کوئی شے ہے؟ جدو قرآن ہے ساڈے کول، اے تو ود کے بھی کوئی شے ہے؟ جدو اللہ فرماندا کہ میں ہر شے دے وچ نازل فرما دتی، ہر شے دا علم دے وچ دے چھڑیا، اور اللہ تعالی نے ایتھوں تک ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تے فرماندا اے شفا ہے، اسی شفا ماں کتھوں لینے ہیں؟ 10 بیبیاں دی کہانی پڑھ کے، 12 بیبیاں دی کہانی پڑھ کے، اے مولا علی مشکل کشا دا معجزہ پڑھ کے، اسی الحمدللہ آپ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے مرنے والے ہوں۔ تقریباً جس بھی محفل چ جائیدا کوشش کری دی ہے کہ سارے نیکاں پاکاں دا ذکر کریے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ذکر ضرور کریے۔ اے کہ جس نعت خانات پڑھ رہے سن تے میں وچ ایک شعر سنایا، شاید سپیکر خراب ہو گیا سی، تانوں شاید سمجھ نہ آئی ہوے، ایک دفعہ پھر سنا دینا۔ بڑا پیارا اور بڑا میٹھا جا شعر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ حسن اور حسین جنتی جواناں دے سردار بھی نے تے سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی نے۔ اے حدیث نو پیش نظر رکھ کے ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا شعر لکھا ہے، اور اے شعر سن کے جے تانوں مزہ آوے نا تے میری تواڈے کے درخواست ہے کہ ایک باری بس دوویں ہاتھ باہر کڈ کے سبحان اللہ ضرور آکھنا ہے کہ جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا محفل حیدر وچ آ نہیں سکدا، جڑا نعرہ حیدر لا نہیں سکدا، علی دے بچے جے اجازت نہ دین تے کسے دا پیو بھی جنت چ جا نہیں سکدا۔
کیوں کہ جنت دے سردار ہی ہے نے اے نہ اجازت دین کوئی بھی نہیں جا سکتا تے گل کرنے دا مقصد ہے اسی الحمدللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی دیوانے سارے صحابہ دے سارے انبیاء دے ہر نیک اور پاک بندہ جڑا صراط الذین انعمت علیہم دے وچ ہوندا اسی الحمدللہ سارے دا نعرہ لانے والے ہیں لیکن اے کوئی طریقہ نہیں کہ مولا علی مشکل شاہ دا معجزہ پڑھنا ہے فلانا دا معجزہ پڑھنا ہے یار معجزہ صرف نبی دا ہوندا ہے ولیاں دی کرامتاں ہوندیاں اس واسطے اگر کسی دے گھر دے وچ کوئی ایسی خرافات ہے نہیں آج ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنے اہل خانہ نو انہاں چیزاں تو منع کرنا ہے جا کے انہاں چیزاں نو ختم کرو جے پڑھنا ہے کوئی منت مننی ہے تے قرآن پڑھو منت مننی ہے تے منو جی 3 روزے رکھنے نے تے گل ایتھوں ذرا لمبی ہو گئی میں مار چاہنا کہ او پہلے ہی سوچ لیندا کہ میں منت کیڑی مان رہا منت اونے مان لی جی ایندی عبادت کرانا جڑی کوئی بھی نہ کر رہا ہو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی علمی بصیرت دسن لگا ذرا کان کھول کے دھیان دے نال سنیو جا کے کہندے جی میں اے منت منی سی میں ایسی عبادت کر رہا ہاں کراں دا کہ جڑی کوئی اور نہ کر رہا ہوے میں جڑی بھی کرنا میں نہ فلانا کر رہا ہوے دا کوئی کر رہا ہوے دا کوئی میں ایسی نیکی دسو جڑی صرف میں ہی کر رہا ہوں آپ غوث اعظم وہ ہستی نے جنہاں دی جیسے محفل سجا کے بیٹھے ہیں آپ نے کوئی آئیڈیا نہیں دیتا فلانا کر لے تے سوچی بھی نہیں پایا کہ وہ کیڑا آکھاں آپ اس ٹائم فرمان لگے یار پریشان نہ ہو انج کر مکے لگا جا تے کعبے چ جا تے سارے نو باہر کڈ کے نا طواف کرنا شروع کر دے کائنات چ کعبہ ایک ہی ہے بس آکھو سبحان اللہ آپ فرمان نے کائنات ایک ہی کعبہ ہے کوئی اور کعبہ نہیں ہے تو کعبے لگا جا سارے نو باہر کڈ کے نا تے تو کلا طواف کر اس ٹائم تو کلا ہی نیکی کر رہا ہوں اے آپ دی علمی بصیرت ہے کیڑی آپ دی گل سنائی ہے جڑی آپ جس لحاظ نال بھی آپ دی شخصیت نو ویکھو وہی شخصیت آپ دی با کمال نظر آتی ہے اج لوگ تے خدا دی قسم شرماندے نہیں اللہ دی اور ولیاں دے خلاف بکواس کرن لگے جی وہ مر کے مٹی ہو گئے نے فلان ہو گئے نے مردہ تے سندا ہی نہیں کیوں نہیں سندا جی علماء تشریف فرما ہے وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کردے سن آپ مادر زاد اندھیاں نو اکھاں دیندے سن کوڑیاں نو ٹھیک کردے سن اور آپ کی کردے سن کہ مردے نو جا کے اللہ دے حکم نال زندہ کر دیندے سن اچھا تفاسیر دی کتاباں وچ آندا ہے توجہ رکھیو آپ مردے نو کیں زندہ کردے سن بندہ ستا ہوئے نا وہ کہ اٹھا ہے فلانا کام کر اٹھ کھلوندا ہے تے نہ سنے تو انہوں ٹھڈا ماری تاں اٹھ کھلوندا ہے چنڈ ماری اٹھ کھلوندا ہے انجی گل ہے نا اٹھ کھلوندا ہے نا پانی روڑی تاں بھی اٹھ کھلوندا ہے تے جے مرے آوے پھر اٹھدا ہے نہیں اٹھدا سندا ہے اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سے مردے نو زندہ کرتے سن تے اج مردہ پیا ہوندا سی تفاسیر دی کتاباں وچ آندا ہے آپ آ کے نا او دے پیر تے ٹھڈا مار کے فرماتے ہیں قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے اٹھ کے کھلو جاندا سی سبحان اللہ کی فرماندے سن آگے پیر تے ٹھڈا مار کے آپ فرماندے ہیں قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے او اٹھ کھلوندا سی مینوں دسو پہلا سندا سی تے پھر ہی اٹھدا سی نا جی گل ہے نا سندا سی تے پھر ہی اٹھدا سی نا آپ فرماندے اٹھ اللہ دے حکم نال تے سن لیندا سی تے پھر ہی اٹھدا سی پتہ چلا مردے سندے نے سندا سی تے اٹھدا سی نا آپ فرماندے اٹھ اللہ دے حکم نال تے سن کے اٹھ کھلوندا سی پتہ چلا مردے بھی سندے نے مردے سن کے اٹھ کھلوندے نے مردے سندے نے تے اے لوگ آندے نے جی معاذ اللہ قبراں وچ ککھ نہیں پیا اے ولی ککھ بھی نہیں معاذ اللہ بڑی گستاخی کردے نے اللہ دے اولیاء دی اللہ کو اپنے اولیاء بڑے پیارے نے انہوں ایک مثال دینا حضور غوث اعظم دی چونکہ محفل آپ دے متعلق حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ ایک بندہ لیٹیا ہویا ہے الٹا لیٹیا ہویا ہے نک چوں خون نکل رہا ہے توبے پاواں ٹوٹیاں ہویاں نے توبے لتاں ٹوٹیاں ہویاں نے بڑا ہی ہستا حال پیا ہویا ہے آپ دا ایک مرید آندا ہے آ کے عرض کردا ہے اے سیدی اے میرے پیر اے میرے شیخ اے بندہ ترس رہا ہے اے بندہ تڑپ رہا ہے تسی مشکل کشائی کرو نا تسی حاجت روائی کرو نا اے غوث اعظم تڑپ رہا ہے اے دیو تے کرم فرماؤ نا اے دیو تے اپنی ولایت دا اثر پاؤ نا اے دیو تے کرم فرماؤ نا آپ فرماندے نے اے میرے مرید تو جاندا ہے کون ہے وہ عرض
کرتا ہے میں نہیں جاندا. آپ نے فرمایا تو نہیں جاندا کون ہے پر میں جاننا کون ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں جاندا ہوں کون ہے. مرید پوچھدا ہے حضور دسو نا کون ہے. آپ فرماندے نے کہ ولیاں دے درجات ہوندے نے ولی غوث قطب ابدال. فرمایا اے کوئی عام بندہ نہیں اے ابدالاں وچوں ایک ابدال ہے. اے تین ابدال سن اللہ دے اینے برگزیدہ بندے سن اللہ دے اینے مقبول سن. حضور غوث اعظم فرماندے نے اے جدوں چاندے سن اللہ دی مرضی نال ہوا وچ اٹھن لگ پیندے سن. جدوں چاندے سن ہوا وچ اٹھن لگ پیندے سن. آپ نے فرمایا کہ اے تین ابدال اٹھے نے عرب شریف دے وچوں. ویکھیو ذرا میرے تینے اٹھے نے عرب شریف وچوں. انج ہوا وچ تینے اٹھ رہے نے. توجہ ادھر ویکھو ذرا. انج تینے ہوا وچ اٹھ رہے نے. اٹھدیاں اگے میری درگاہ آ گئی. اگے میں آ گیا. اگے میں بیٹھی ہاں میری درگاہ آ گئی. اچھا اے تین سانا تے جڑا اے سی نا سجے والا اونے میرا ادب کیتا تے سجے مڑ گیا. تے جڑا کھبے والا سی نا اونے بھی میرا ادب کیتا نا کہ میں انہاں دے اوتھوں نہیں لنگدا او بھی کھبے مڑ گیا. اے مشکار سی. آپ فرماندے نے سجے والا سجے مڑ گیا ہے کھبے والا کھبے مڑ گیا ہے. تو نے میرا ادب کیتا ہے. اے مشکار سی اینو اپنی ڈرائیوری تے مان سی. اے کہندا اے ولی تے میں بھی تے ولی ہاں. جے اے اللہ دا ولی تے میں بھی ولی ہاں. کچھ نہیں ہوندا میں اتوں دی لنگ جانا وا. اپنی ڈرائیوری تے مان کردا سی. اج بھی لوگ ایسے ہیں نے جڑے اپنی نمازاں تے مان کر کے کہندے نے ولیاں کول نہ جاؤ. جڑے اپنے سجدیاں تے مان کر کے کہندے نے ولیاں کول نہ جاؤ. جڑے اج اپنی تسبیحاں سے مان کر کے کہندے نے ولیاں کول نہ جاؤ. وہ کہندے نے اسی تے ولی برابر ہاں. ولیاں دے بھی دو ہاتھ ہوندے نے ساڈے بھی دو ہاتھ نے. ولیاں دے بھی دو پیر ہوندے نے ساڈے بھی دو پیر نے. ولی ساڈے برابر نے. میں کہ ابو جہل دے بھی دو ہاتھ سن تے تیرے بھی ہاتھ سن. اے بھی آخنا ابو جہل تے میں برابر ہاں. ولیاں دے دو ہاتھ نظر آندے نے کہ ولیاں دے بھی دو ہاتھ نے تے میرے بھی دو ہاتھ نے. تے ولیاں دے بھی دو پیر نے تے میرے بھی دو پیر نے. تے میں تے ولی سارے برابر نے. میں کہ ابو جہل دے بھی دو ہاتھ سن تیرے بھی دو ہاتھ نے. ابو جہل دے بھی دو پیر سن تے تیرے بھی دو پیر نے. واہ پھر میں تے برابر سن. ادھر برابری کرنے کو ادھر بھی مت کراں تھوڑی جی. آہ میں تے برابر ہاں. ادھر نہیں کردا بالکل نہیں کردا. ادھر ڈر جاندا ہے لیکن ادھر نہیں ڈردا جدھر اللہ ناراض ہوندا. ادھر نہیں ڈردا. ہاں فرماندے نے اینو اپنی ڈرائیوری تے مان سی. کہندا اے ولی تے میں بھی ولی ہاں. اتوں دی لنگ جانا کھ نہیں ہون لگا. آپ نے فرمایا جو میرے اتوں دی لنگن لگائے اللہ نے اس بے ادبی دی وجہ جو ایدیاں ساریاں پروازاں کھو کے سارے پر کھو کے ساریاں ولایتاں کھو کے بے بس کر کے زمین تے سٹ دتا. آپ نے فرمایا کہ میری بے ادبی کیتی سو تے اللہ نے ایدیاں ساریاں ولایتاں کھو کے درجات تے کھو کے پر واپس لے کے اللہ نے بے بس کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے. میں کہنا اگر ایک ولی ہوا دے وچ اڑنے والا ابدال غوث اعظم دی توہین کرے تے او دی اے سزا ہے کہ زمین تے اللہ بے بس کر کے سٹ دیندا ہے. تے جڑا ہے زمین تے ٹردا پھردا ہے جے او گستاخی کرے او دا انجام کی ہوگا. اگر ہوا چھڑنے والا ابدال غوث اعظم دی گستاخی کرے او دی اے سزا ہے. اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخی دی سزا اے کیڑا مکوڑا کرے جڑا زمین تے پھردا ٹردا ہے اے کیڑا مکوڑا اگر ایک گستاخی کرے پھر انجام کی ہوگا. حضور غوث اعظم وہ ہستی نے آپ فرماندے نے کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اوتے. آکھو سبحان اللہ. کسی بھی ولی دے تسی مرید بیٹھے ہو جڑے بھی تواڈے پیر نے غوث اعظم فرماندے نے ہر ولی دی گردن دے اوتے میرا پیرے بولو ہر ولی دی گردن دے اوتے میرا. اور آپ نو جے مقام بہت زیادہ ملیا ہے اور آپ نو پھر آزمایا بھی بہت زیادہ گیا ہے. ایک دفعہ آپ باہر نکلے جنگلاں تے ویکھیا بڑا خوبصورت بادل نمودار ہویا ہے. بدل بڑی پیارا. آپ نے ویکھا تے آپ کو بڑا پسند آیا.
جدو آپ نے غور نال ویکھیا تے او دے وچوں آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں تے میں تیرے تے راضی ہاں تو بڑیاں عبادتاں کر لیاں نے انہاں نماز پڑھیا کر میں تیرے تے راضی ہو گیا میں تیرے نو بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے تو بڑیاں عبادتاں کر لیاں نے ہن چھڈ دے آپ نے سوچا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اینے عظیم نے جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ورفعنا اللہ کا ذکر کہندے جنہاں نے ہتھاں نو اللہ ید اللہ کہندے جنہاں نو اللہ تعالیٰ جنہاں دے بارے قرآن پاک فرماتا ہے لا تقولوا رائنا جنہاں دے بارے اللہ قرآن پاک فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما جنہاں دے بارے اللہ فرماتا ہے والضحا واللیل اذا سجا جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے وچ فرماندا ہے یاسین جنہاں نو اللہ تہا کہہ کے بلاندا ہے اور ارے وہ جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے جو لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں جو بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے ارے جلال میں آئے تو جہنم ابلنے لگ جائے تو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے ارے جن کا آنا من اللہ ہے رہنا مع اللہ ہے جانا الى اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے صحابی رضی اللہ ہے غلام سیف اللہ ہے صحابی رضی اللہ ہے بھائی حیدر اسد اللہ ہے ارے جن کا باپ عبداللہ ہے جن کا ثنا خان خود اللہ ہے وہ محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اینیاں عبادتاں کیتیاں کائنات دے سب عظیم ہستی کائنات دے سب تو عظیم ہستی انہوں نے اللہ نے دنیا تو تشریف لے کے جانے تک نہیں فرمایا کہ بس کرو جی بڑی عبادتاں ہو گئی ہیں تو پھر اللہ مینوں کہیں نہیں فرما سکتا ہے اچھا ایک منٹ نا ایتھے گل روک کے نا تو میں اے بھی دسنا کچھ بندے کہنے نہیں ساڈے پیر نے انہوں نے بڑی بڑی کرامت ہے پوچھیے کی کرامت ہے پر 10 سال تک استنجا نہیں کیتا پوچھیے نا کیوں نہیں استنجا کیتا یا نہ دے نہیں 10 سال تک نہ نہیں پوچھیے نا کیوں کہندے نہیں جی وہ انے پہنچے نے وہ ہر نماز مکے پڑھ دیں تو میں کہ مکے ہوٹل بھی نہیں پھر روٹی بھی اتھے کھاؤں کریں روٹی کہ میں تو کھاؤں وہ انہیں پہنچے نے جی ایتھے نہیں نماز پڑھ دے ساڑھے سامنے نہیں پڑھ دے ایک کعبے نماز پڑھ دے میں کہ اتھے ہوٹل بھی پڑھے نہیں پھر روٹی بھی اتھے کھاؤں کریں روٹی ماری اتھے آ جاندے ایتھی نہ دلوانی ہے تو پھر نماز اتھے پڑھ دے پھر روٹی بھی اتھے کھاؤں کریں اس طرح دے جڑے بندے جڑے ولایت دا دعویٰ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ بالکل غلط نے حضور غوث اعظم پیرانے پیر نے آپ بڑے بڑے ولی نے ولیاں دے سردار نے تو آپ نو بدل دے وچوں آواز آئی کہ بس کر نمازاں نہ پڑھتے آپ نے بھی یقین نہ کیتا یہ کیڑا ولی جڑا ہوندا جی میں نماز نہیں پڑھدا میرے نو نماز معاف ہے پتہ چلیا وہ ولی شلی کو نہیں ایویں دال آندا جھوٹ ماردا کوڑ ماردا ہے آپ فرماتے نے کہ منو اللہ نے اج کیوں فرمایا جدو پہلا اللہ نے نبیوں نے بھی نہیں فرمایا کہ بس کر بڑی ہوگی تو منو اللہ نے کیوں فرمایا آپ نا اوتا وے کہنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی ٹائم بدر ختم ہو گیا شیطان سی او بدر شیطان سی اپنی اصلی حالت وچ نہ سامنے آ کے آندا ہے کہ عبد القادر میں انج کر کے نا بدر بن کے میں بڑے بڑے ولیاں نو گمراہ کر چھڑیا پر تینوں تیرے علم نے بچا لیا کہ تو گمراہ نہیں ہویا آپ نے فرمایا ظالمہ ایک بار اگے کیتا سی ہن دوجا کرنا ہے میں میرے علم نے نہیں اللہ دے فضل نے بچایا پہلا ایک بار کیتا کہ عبادت چھڑ دے کہندا میں جی بڑے ولی گمراہ کیتے نے او گمراہ ہو گئے نے ہواواں وچ اڑدے سن کھجڑ ہو رہے نے زمین تے میں انہاں نوں آکھیا بس کرو میں تہاڈا رب ہاں اور مان گئے لیکن تو نہیں منیا اے تیرا علم ہے آپ نے فرمایا اگے ایک کیتے ہی وار دوسرا کرنا ہے میرے علم نے نہیں بچایا مینوں اللہ دے فضل نے بچایا آپ
کیڑی کیڑی آپ دی گل سنائیے آپ نو اللہ تعالیٰ نے انہی عظمتاں عطا فرمائیاں اور آپ دا بڑا پیارا فرمان موجود ہے اور آخر تے اے گل یاد رکھو اسی حنفیاں حضور غوث اعظم حنبلی سن آپ دی فقہ دے مطابق اگر کوئی بے نماز مر جائے تو وہ ایس قابل نہیں کہ انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ دفن کریے تھوڑے جو کیڑا کیڑا غوث اعظم نال پیار کرتا ہے ہاتھ کٹو ہاں باہر ایک باری خیر یہ تھوڑی سی بات لگ جائے ایک سیکنڈ واسطے پھر اندر کر لو ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں تھلے کر لو آپ دی پھر گل بھی دا مطلب مننی چاہیے ابا جی نال بڑا پیار ہوئے ابا جی پانی منگن بندہ آکھے جی ابا جی ہوئی تے پیار بڑا ہوں جب پانی نہ میرے کو ابا جی پیار قبول کرن دے نہیں نہ کرن لگے جی غوث پاک نال پیار تے بڑا کریے ماشاءاللہ تو ساتھ یارویں شریف دی محفل سجائیے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے لیکن اگر تسی انہاں دی 11ویں دی محفل سجاؤ لیکن جڑی انہاں دی گلاں نے انہاں تے عمل نہ کرو تے پھر وہی حساب ہو گیا ابا جی پانی نہ منگو مجھے بڑا پیار ہے یہ پھر پیار شیار کوئی نہیں غوث اعظم آپ دی محفل سجائیے تے آپ دی فقہ دے مطابق جیڑی فقہ نال آپ تعلق رکھتے ہیں ہے سنی ہے اسی بھی الحمدللہ سنی ہیں او حنبلی سن اسی حنفیاں انہاں دی فقہ دے مطابق اگر کوئی بے نماز مر جائے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ انہوں مسلمانوں دے قبرستان دفن کرو اس واسطے آ جائے ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی میں تواڈے کول باواں بھی نہیں چکواندا تے نہ ہی میں تانوں کہ میرے نال سارے وعدہ کرو بلکہ کسی دی چھوٹے کی تے تواڈے دو گناہ لبنے نہیں کہ وعدہ توڑنے دا تے دوجا نماز نہ پڑھنے دا میں وعدہ بھی نہیں کرواندا تے ہاتھ بھی نہیں چکواندا لیکن ایک بار انشاءاللہ سارے ضرور آکھو جڑا اگوں تو انشاءاللہ ارادہ کردا کہ 5 وقت نماز ضرور پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سانوں اس سے استقامت عطا فرمائے اور حضور غوث اعظم